برائی کا تصور اور سوشل میڈیا پہ یا دیگر ویب سائٹس پہ کثرت سے برائی دیکھنے سے اگر نوجوان نسل بے راہ روی کی طرف جا سکتی ہے تو یقین کر لیں اللہ کے اسم پاک کو کثرت سے دیکھنے سے اللہ کی محبت بھی غالب آ جاتی ہے۔ اگر برائی اثر رکھتی ہے بھلائی بھی اثر رکھتی ہے، اگر بدی اثر رکھتی ہے تو کیا خیر اثر نہیں رکھتا؟ لیکن یہ بات کشش کی ہے، یہ بات رغبت کی ہے، یہ بات اس طرف جانے کی، اس طرف بڑھنے کی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آج کے اس پرفتن عہد کے اندر ہم اپنے دل کے اندر کوئی ایک ایسی چنگاری عشق الہی کی سلگا لیں جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار بن جائے، جو ہمارے اور بے راہ روی کے درمیان ایک اوٹ بن جائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ ہے توجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کی طرف رغبت اختیار کرنا، اللہ کی طرف اپنے ارادے کو گامزن کرنا، اللہ کی طرف اپنا تفکر و تخیل لگا لینا۔ اسے اولیاء اللہ حدیث پاک کہہ کے نقل کرتے ہیں کہ تفکر الساعۃ خیر من عبادت الثقلین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی کا تفکر جمال الہی کی خاطر کیا گیا، ایک گھڑی کا تفکر دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو تفکر ہے آپ کو اس کے قریب کرتا ہے، آپ کو اس کا قرب عطا کرتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ تصور تخیل اس کے اندر جتنا ڈوبتے جاؤ گے، جتنی گہرائی سے اترتے جاؤ گے، اس قدر تمہارے وجود کے اندر انوار الہیہ پیدا ہوں گے، اس قدر تمہارے وجود میں برکت پیدا ہوگی، اس قدر تمہارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہذیب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی نشانی کیا ہے، خدا کے نیک بندوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہروں کو دیکھتے ہو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کثرت سے ذکر الہی کرتے ہیں، وہ اس کی ذات کی طرف، اس کے انوار کی طرف تفکر کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل کے اندر وہ انوار پیدا ہو کے آہستہ آہستہ پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ چہرے کے اوپر بھی وہی انوار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی اور سنت مبارکہ کی جو تعبیر اولیاء کرام نے اور صوفیاء عظام نے پیش کی، اس کا مطلب کیا تھا؟ حب الہی پیدا کی جائے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کے اندر اپنے خالق کی رغبت پیدا کی جائے، کہ اپنے خالق کی طرف متوجہ رہو، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہو۔ اور میرے بھائیوں، یہی مقصود زندگی ہے، یہی اصل زندگی اور یہی اصل بندگی ہے کہ انسان دل سے اس کی طرف راغب ہو جائے اور نیت کو وہ ٹھکانہ عطا کرے جو پاکیزہ ہو۔ جب ٹھکانہ پاکیزہ کرو گے تو اس کے اندر پھر نیت بھی پاکیزہ آئے گی۔ جیسے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کر صاف تو ویڑا دل دا وت ویک ماہی گھر ملنا۔ دل کا برتن صاف کرے، دل کے برتن کو اجالے، جس کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیڑے بسن تے دور سنی من ویڑے نہیں پڑتے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوے مورکھ باروں ڈھونڈن چڑھتے ہوں، دور گیا کچھ حاصل نہیں یار لبے وچ گھر دے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگوں یا حضرت باہو دور تھی من کل پر دے۔